الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 19/8/2020 کو آیت نمبر 142 سے 144 تک پارہ نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا پارہ ہم نے 1 ماہ اور 9 دن میں مکمل کیا۔ جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ کی توفیق اور اس کی ہمت سے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان قریب بے وقوف کہیں گے، بے وقوف لوگ کہیں گے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس میں وہ پہلے تھے۔ قل آپ فرما دیں، للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایسے ہی ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ پہلے تھے نہیں بنایا، الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے اور اپنی ایڑیوں کے بال پلٹنے والا کون ہے۔ فإنها لکبیرہ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ بہت بڑا بھاری کام ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا لوٹنا ہم نے دیکھ لیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے پر اے نبی آپ راضی ہوں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر دیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ حضرات بیٹا 2-3 آیات جو میں نے تلاوت کر دی ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ان آیات میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ اب یہ 3-4 آیات کا ایک موضوع
جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تحویل قبلہ یعنی قبلہ شریف کا بدلنا اور پھرنا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بخاری شریف جلد 1 اور صفحہ نمبر 11 میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہا ہوں کہ اس میں یہ آتا ہے بخاری شریف میں کہ پہلی نماز جس میں قبلہ بدلا وہ نماز عصر ہے، نماز عصر، اور جس مسجد میں نماز پڑھی جا رہی تھی وہ مسجد تھی بنو سلمہ کی، یہ قبیلہ تھا بنو سلمہ، اور ابو حاتم البستی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 17 ماہ اور 3 دن، 17 مہینے 3 دن بیت المقدس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نمازیں ادا فرمائی۔ دن منگل کا تھا۔ اب اس روایت میں ظہر کی نماز کا ذکر ہے، منگل کا دن تھا، نصف شعبان، کیا مطلب 15ویں شعبان کو، مسجد تھی بنو سلمہ کی، آج کل وہ مسجد القبلتین کے نام سے مشہور ہے۔ 2 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی، دونوں روایتیں آتی ہیں، بلکہ ایک روایت میں فجر کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال زیادہ تر روایات ظہر یا عصر کے متعلق، 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، اور 2 رکعتیں جب مکمل کر لی اس وقت اللہ کا حکم آ گیا، اور اس نماز میں عجیب یہ نماز تھی، حالانکہ یہ دستور ہے، ذہن میں رکھ لیں، جب کھڑا ہو نمازی، مرد ہو عورت ہو، اس کی نظر سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے، رکوع میں ہو اس کی نظر پاؤں میں ہونی چاہیے، سجدے میں اس کی نظر، اور عطیات کی حالت میں اس کی نظر گود میں ہونی چاہیے۔ تو کھڑے ہونے کی حالت میں، قیام کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے کی جگہ میں دیکھتے ہیں اور کبھی چہرہ مبارک اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ دل میں خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی، کاش کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو، کعبے کو قبلہ بنا دے۔ بس اسی حالت میں نماز ادا کر رہے ہیں کہ جبریل آ گئے اور انہوں نے یہ آیات نازل فرمائی، اس کو کہتے ہیں تحویل۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اب بیت المقدس اور خانہ کعبہ یہ اپوزٹ ہیں بالمقابل، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے چلے اور ایسے چکر کاٹتے ہوئے جو ادھر آخری صف تھی اس کے آگے کھڑے ہوئے۔ دوسرے جو نمازی تھے وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، پہلے ادھر منہ تھا انہوں نے، اب ادھر منہ تھا، جگہ وہی ہے، چونکہ امام نمازیوں کے آگے ہوتا ہے، تو اب ادھر آگے تھے تو ادھر آگے تب بھی ہونا تھا کہ ادھر پیچھے سے ہو کر اس جگہ میں جاتے۔ لو جی، یہ تھا بیٹا اس کا مختصر، میں نے آپ کو بتا دیا کہ تحویل قبلہ کے بارے میں۔
یہ الجامع القرآن جلد دوسری اور صفحہ نمبر 150 میں یہ جو کچھ آپ کو سنایا ہے یہ مرقوم ہے۔ اب تحویل قبلہ کے متعلق 3 اقوال ہیں، 3 اقوال۔ پہلا قول کیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ نے 17 مہینے اور 3 دن نمازیں کیوں ادا کی؟ پہلا قول ہے حسن، امام حسن، اکرمہ اور ابو العالیہ کا۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی یہ اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے پڑھی۔ دوسرا قول ہے طبری کا، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، چاہیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور اگر چاہیں تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ تو آپ نے یہودیوں کی تالیف کے لیے، یہودیوں کی تالیف کیا مطلب؟ یعنی یہودیوں کو مانوس کرنے کے لیے کہ شاید اس طریقے سے یہ ہمارے مذہب اسلام میں آ جائیں، آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ یہ 2 قول بتا دیے آپ کو۔ اور تیسرا قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، جن کو حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، کہ یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا عالم بنا۔ اس دعا کا نتیجہ تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے زبردست عالم تھے۔ اور آج یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ دعا کا موقع، مناسبت اور شان نزول کیا ہے۔ ایک کتاب ہے جی فوائد الفوائد، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور ملفوظات، اس میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ ایک بزرگ نے مجھے بطور گفٹ دی تھی، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے، تو چچا ساتھ بھائی ہو گئے نا، کزن۔ تو ایک رات انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات میں دیکھوں گا اور سنوں گا، آپ سوتے کیسے ہیں، کس وقت سوتے ہیں، کس طریقے سے سوتے ہیں، کس وقت اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا، یہ سارے معمولات۔ تو فرماتے ہیں پچھلی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میں بھی اٹھا، وضو کیا آپ نے، میں نے بھی کیا، آپ جو ہے نا وہ شروع کر دیے نفل، اور مجھے آپ نے برابر کھڑا کر لیا۔ شروع کر دیا نا جب نماز، میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، آپ نے نماز میں ہی مجھے تھوڑا سا پکڑ کر آگے کر دیا، میں پھر پیچھے ہٹ گیا، آپ نے پھر مجھے آگے کر، 3 مرتبہ ایسا۔ جب نماز ہوگی سلام پھیر لیا، فرمایا عبداللہ ابن عباس میں تجھے برابر کرتا تھا، تو پیچھے کیوں اٹھتا تھا؟ یا رسول اللہ میری مجال ہے کہ میں اللہ کے نبی کے برابر کھڑا ہوں۔ یہ ہے دین۔ کل پرسوں میں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی اس طرح کا ایمان لائے جس طرح کا اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو پھر ہدایت ملے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ادب، یہ ہے تعظیم۔ یا رسول اللہ میری مجال تھی میں آپ کے برابر کھڑا، میری کیا مجال، میری کیا حیثیت ہے؟ بس اتنا سن کر حضور خوش ہوئے اور دعا کر دی اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ آ جائے۔ پھر عالم دین بن گئے، اور ایسے عالم دین بنے۔ آج کل 9-10 سال مکمل دن رات محنت کے بعد عالم دین بنتا ہے۔ ان کو ایک ادب کی وجہ سے حضور کی دعا ایسی جناب والا لگی اور ایسی کارگر ثابت ہوئی، سبحان اللہ، دنیا کے سارے علماء ان کے قدموں کی دھول پر فرما۔ تو حضرت ابن عباس آپ فرماتے ہیں یہ تیسرا قول ہے
پہلا اپنی رائے سے، اجتہاد سے، دوسرا آپ کو اختیار تھا، تیسرا قول حضرت ابن عباس کا، فرماتے ہیں نانا، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کے حکم اور وحی سے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائی۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہی آج کے سبق میں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قبلے کو جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس لیے بدلا ہے کہ ہم ظاہر کریں کہ نبی کی اتباع کرنے والا کون ہے، پیروی کرنے والا کون ہے۔ تو یہ ظاہر کرنے کے لیے تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو قبلے کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ اجتہاد سے نہیں بنے گئے، اللہ کے حکم، اور وہ حکم قرآن کی صورت میں نہیں تھا بلکہ حدیث مصطفیٰ کی صورت سے تھا، کیونکہ حدیث بھی وحی ہوتی ہے نا، تو وحی کی صورت میں یہ تھا۔ تین باتیں ہو گئی۔ اب تحویل قبلہ کے مسائل کچھ آپ کو میں پیش خدمت کر رہا ہوں، آپ پیارے بیٹو ذرا توجہ سے آپ سن لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، یہ جو قبلہ شریف بدلا ہے یہ غیب کی خبر ہے جو قرآن نے دی۔ قبلے کا بدلنا قرآن کی خبر، اللہ کی قدرت اور نبی کی نبوت کی صداقت کی ایک علامت ہے۔ اور دوسری بات، ناسخ اور منسوخ کا یہاں سے ثبوت مل رہا ہے۔ یہ پہلا حکم منسوخ ہوا ہے، پہلا حکم منسوخ، ٹھیک ہے نا۔ تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرنا منسوخ ہو گیا، اور اس کے لیے ناسخ وہ خانہ کعبہ جو قرآن مجید ہے، تو یہ پہلا حکم تھا جو منسوخ ہوا۔ اب پہلے قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس، اور اب بنا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف نمازیں پڑھتے تھے، بعد میں مدینے میں آئے تو پھر بیت المقدس کی طرف، اور پھر دوبارہ اپنا خانہ کعبہ کی طرف، مگر یہ قول تو اتنا مستند نہیں ہے، اس لیے کہ پھر 2 مرتبہ ناسخ اور 2 مرتبہ پھر منسوخ ماننا پڑے گا، حالانکہ ایسا سلسلہ نہیں۔ تو کعبہ کو قبلہ بنانے میں حکمتیں کیا ہیں؟ کعبہ کو اس سلسلے میں بیٹا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کعبہ یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ ہے، اپنا بیت المقدس، بیت المقدس یہودیوں اور، میں دونوں آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہودی بیت المقدس کے مغربی طرف کو اپنا قبلے کی سمت بناتے ہیں، جہت۔ قرآن مجید میں ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اے نبی آپ ظاہری طور پر اس مغرب کی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک فیصلہ کر دیا۔ تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہودی مغربی بیت المقدس کی مغربی طرف کو اپنا قبلہ۔ اب دوسری یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ سورۃ قصص ہے اور آیت نمبر 44 ہے، اور اب آیت جو پڑھ رہا ہوں اب یہ نصارہ کا ذکر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، مریم کو، کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی مکان اور جگہ کی طرف گئیں۔ عیسائی مریم کو مانتے ہیں، تو بیت المقدس کی مشرقی طرف جو ہے یہ عیسائیوں کی سمت ہو گئی، اور یہودیوں کا جو ہے وہ مغرب کی طرف، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ بیت المقدس کو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے اور مریم کی نسبت ہے، اور جو خانہ کعبہ ہے
پہلے نمبر پر اس کو آدم علیہ السلام کے ساتھ نسبت، کیونکہ سب سے پہلے اس کو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے مٹی یعنی کنکر اٹھائے اور اس خانہ کعبہ کو بنایا، وہ 5 پہاڑوں سے۔ تو 5 ہی نماز میں ہم اپنا منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، وہ 5 پہاڑ تھے، یہاں 5 نماز۔ ایک اور بھی اشارہ علماء نے دیا اور وہ یہ دیا کہ 5 پہاڑوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں گے اور وہ ادھر کر کے منہ کر کے خلوص کے ساتھ نماز پڑھے گا تو رب اس کے گناہ ہوتے۔ تو کعبہ جو ہے اس کو بنانے والے آدم کے ساتھ بھی نسبت ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی نسبت ہو گئی، اور خود میرے نبی علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کو بنایا۔ اگر بیت المقدس کے ساتھ 2 کو نسبت ہے، ادھر کئیوں کو نسبت ہے، ابراہیم اور اسماعیل اور آدم علیہ السلام اور خود ہمارے نبی علیہ السلام۔ بیت المقدس میں مسجد حرام نہیں ہے، مسجد اقصی، وہاں حرم نہیں ہے، یہاں حرم ہے، وہاں مقام ابراہیم نہیں ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ جو ہے نا، ایک ضمناً پہلے بات عرض کروں، یہ مولد النبی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے بھی کعبہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ فرماتا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا پوری زمین پر وہ مکہ۔ بیت المقدس تو فلسطین میں ہے نا، ملک شام، وہ بعد میں بنا، تو جو پہلے بنے وہ زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ ساری آبادی اور زمین کی اصل وہ مکہ مکرمہ ہے، اس لیے اس کو ام القرا کہتے ہیں، ساری بستیوں کی اصل ماں، جڑ، بنیاد۔ کعبہ کو قبلہ بنانے کی یہ حکمت ہے۔ اور پھر اللہ کریم اور بھی فرماتا ہے فیہ آیات بینات، ایک تو یہ مکہ، پھر فرمایا مبارکم و ھدی للعالمین۔ یہ جو کعبہ ہے نا، یہ ہدایت کا بھی مرکز ہے اور برکتوں کا بھی مرکز ہے۔ دیکھ لو، اتنی بیت المقدس میں اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری کھلی نشانیاں بھی ہیں۔ یہ آل عمران اور آیت نمبر 57 کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ بیٹا یہ جو ہے نا خانہ کعبہ پوری زمین کے درمیان میں ہے، پوری زمین کے وسط۔ اور ہمارے متعلق اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ امت بھی درمیانی، وہ جگہ بھی۔ تو اس مناسبت سے بھی کعبہ جو ہے وہ قبلہ بننے کے زیادہ قرینے کی آس ہے۔ لو جی، اب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ عن قریب لوگوں میں جو بے وقوف ہے نا، لوگوں میں وہ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔
جس پر وہ. اب ان کا یہ اعتراض کرنا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، پہلے پتہ تھا کیا کہتے تھے؟ قرآن ان کا الگ، نبی ان کا الگ، مذہب ان کا الگ، سوچ ان کی الگ. پھر اتنے بڑے ہیں تو پھر قبلہ بھی اپنا الگ بنا لے. ہمارے قدیم قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبہ قبلہ بن گیا مکہ مکرمہ میں، تو پہلے اعتراض یہ تھا کہ سب کچھ الگ ہے، قبلہ کیوں نہیں الگ؟ اب جب الگ بن گیا تو اب یہ اعتراض، لو جی سارے نبی تو اس کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، انہوں نے قبلہ ہی الگ بنا دیا. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد ہے. پہلا لفظ اللہ کریم نے استعمال فرمایا سایہ کو لصفا. لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں نا وہ یہ بکواس کریں گے کہ جس قبلے پر یہ پہلے تھے وہاں اس سے کیوں پھرے. پھرنے والا کون ہے؟ پھرنے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ. تو ان کے دونوں پر ہاں کیوں پھرے؟ اور پاگلوں ان سے اس سے پوچھو نا جس نے حکم بھیج کر پھیرا ہے. تمہارا یہ کہنا تو رب کے کاموں میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے. اس سے پوچھو جس نے پھیرا ہے، کہ خود تو نہیں پھرے، حکم آیا ہے تو پھرے. دوسری بات، یہ نبی کا معجزہ. نبی پر تنقید کرنا، صحابہ پر تنقید کرنا، یہ کام عقل مندوں کا نہیں بلکہ بے وقوف. اب قیامت تک، حالانکہ یہودی علم والے تھے، کتاب والے، جتنا مرضی انسان کے پاس علم آ جائے، جتنا مرضی عابد اور زاہد ہو جائے، جتنا مرضی روزے اور تلاوتیں کرے، مگر کرے نکتے چینیاں، بے ادبیاں، اعتراض، کسی بھی نہ اس کے علم پر دیکھا جائے گا نہ اس کے زہد و تقویٰ پر دیکھا جائے گا، وہ نرا اور نرا بے وقوف شمار ہوگا جو اللہ والوں اور نبی یا صحابہ پر کسی قسم کے کوئی اعتراض یا نکتہ چینی. ذکر روکے فضل کاٹے، نقش کا جویاں رہے، پھر کہے مردد کے ہوں امت رسول اللہ کی. اس شعر کے متعلق چند دن پہلے میں نے آپ کو خوب وضاحت کی تھی. امید ہے کہ قل آپ فرما دیں للہ المشرق والمغرب. اعتراض تو تم تب کرو کہ جب تم اللہ کی سلطنت میں پارٹنر ہو. وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، ملک میں بھی، سلطنت میں بھی، حکم دینے میں بھی، آرڈر کرنے میں بھی وہ وحدہ لا شریک. تو سنو، مشرق بھی رب کا، مغرب بھی رب کا، ساری دنیا ہی رب. جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا، وہ جس کو چاہے پوچھ سکتا ہے مگر اس کو کوئی بھی نہیں. مشرق بھی اللہ کے، مغرب، مشرق و مغرب یہ ضرب مکان ہیں دونوں. مشرق طلوع ہونے کی جگہ، مغرب، یہ دو سمتوں کا ذکر اس لیے آیا کہ یہ زیادہ اہم ہیں. شمال جنوب ایٹومیٹک اس میں شامل ہو گئے. مراد سارے سلطنت. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ سیدھے رستے کی، صراط مستقیم، یہ مرکب توصیفی ہے. صراط رستے کو کہتے ہیں، سبیل بھی رستے کو کہتے ہیں. مستقیم سیدھا، اور مستقیم کے جو ہے نا مقابل لفظ آتا ہے معکوس. معکوس کا معنی الٹ، معکوس کا معنی الٹ. تو فرمایا مشرق، اللہ سیدھے رستے کی، دین اسلام کی، جسے چاہتا ہے اسے ہدایت اور توفیق عطا.
یہ کسی آدمی کے اختیار میں نہیں، خود رب العالمین جسے چاہتا ہے یہ نعمت عطا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایسے ہی ہم نے تمہیں درمیانی امت کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ یہ جو لفظ واسطاً ہے نا، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے درمیانہ اور ایک معنی ہے افضل۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو جو چیز دی افضل دی، قرآن دیا افضل، نبوت اپنا ختم نبوت سب سے افضل، ٹھیک ہے، پیغام سب سے افضل، اور امت سب سے خود سارے نبیوں اور رسولوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا، یہ درمیانی امت ہے۔ درمیانی کا مطلب ہے یہ کوئی نہ سمجھ لے ادھر دیکھو یہ 3 انگلیاں ہیں تو درمیان میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہم درمیانی امت ہیں، یعنی جتنی امتیں ہم سے پہلے گزری ہیں اتنی ہمارے بعد میں گزرے گی، نہیں، یہ آخری امت ہے۔ تو پھر درمیانی امت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ عقائد میں، نظریات میں درمیانی عقائد۔ اور اب میں چند مثالیں دے رہا ہوں، توجہ سے سن لیں۔ افراط و تفرید کے درمیان، افراد کا معنی ہے زیادتی اور تفرید کا معنی کمی۔ سنو، یہودی اور عیسائی یہ کئی خداؤں کے قائل ہیں۔ یہودی اور عیسائی کئی خداؤں کے قائل ہیں۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام، ہاں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کئی خداؤں کے قائل ہیں۔ ایک مذہب ہے جی دہریہ، یہ کہتے ہیں رب ہے ہی کوئی۔ اب ایک مذہب والا بالکل رب کو مانتا ہی نہیں، اور 2 مذہب والے کہتے ہیں ایک نہیں کئی ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان نہ تو یہودیوں اور عیسائیوں جیسا نظریہ رکھتے ہیں کہ کئیوں کے قائل ہوں، اور نہ دہریوں والا نظریہ رکھتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا ہے بھی ایک اور ہے بھی وحدہ لا شریک۔ یہ ہے درمیانی افراط و تفرید کے درمیانہ رستہ۔ رافضیہ ایک مذہب ہے جی رافضیہ، یہ صحابہ کرام کو گالی گلوچ اور بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اور ناسبیہ یہ اہل بیت کے متعلق گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ہم مسلمان الحمدللہ نہ صحابہ کی بے ادبی گستاخی کرتے نہ اہل بیت، بلکہ ان کا بھی ہم ادب کرتے ہیں اور ان کا بھی ادب۔ اب 2 اور سن لیں۔ ایک مذہب ہے جی جبریہ۔ کیا؟ جبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجبور کرنا۔ وہ یہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے، کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، نیک کرتا ہے تو وہ بھی، تو برا کرتا ہے تو وہ بھی۔ اور معتزلہ وہ یہ کہتے ہیں انسان اپنے کاموں کا خالق ہے، انسان اپنے کاموں کا خالق ہے۔ ہمارا نظریہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا بلکہ اختیار دیا، ٹھیک ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ افعال کا خالق ہے، افعال کا خالق رب کائنات ہے، ہم اس کے خالق نہیں، البتہ اس کے کرنے اور نہ کرنے کا اللہ نے ہمیں اختیار ضرور دیا۔ چوتھی مثال خوارج یہ کہتے ہیں چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گناہ صغیرہ یا گناہ
یہ خوارج کا نظریہ اور مرجیہ یہ ایک مذہب ہے، نظریہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جتنا مرضی کوئی سخت سے سخت گناہ کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمارا نظریہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ گناہ کے متعلق قیامت کے دن سزا ملے گی، تھوڑا گناہ ہے تو تھوڑی سزا زیادہ۔ تو میں نے آج آپ کو 4 مختلف مذاہب، ہمارا مسلمانوں کا نظریہ، عقیدہ ان کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے درمیانی امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارا گواہ بنے، تم لوگوں کے گواہ اور رسول۔ یہ بخاری شریف اور مسند احمد اور باقی حدیثوں میں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نبیوں سے فرمائے گا میرا حکم سنایا؟ جی سنایا۔ اور کافروں بولو، جی انہوں نے نہیں سنایا۔ نبیوں تم بولو، جی ہم نے سنایا۔ تو گواہ، نبی کہیں گے یا اللہ ہمارا گواہ تیرے نبی علیہ السلام کی آخری امت محمدی کو بلایا جائے گا۔ ان نبیوں نے وعظ و نصیحت سنائی؟ مولا بالکل سنائی۔ کافر بولیں گے یا اللہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہے، یہ تو آئے ہی، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ان کی گواہی کیسے؟ اللہ فرمائے گا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جس زبان نے یہ بتایا تھا نا رب ایک ہے، اسی زبان نے یہ بتایا تھا کہ نبیوں نے تبلیغ کی۔ پھر نبی علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور تم پر میرا عظیم و شان رسول گواہ ہوگا، یہ کل قیامت کے دن۔ اور قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمارے گواہ، ہمارے اعمال کے سن لو حدیث پاک۔ یہ بکر بن عبداللہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، الطبقات الکبری، دوسری جلد صفحہ نمبر 154۔ یہ حدیث پاک کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر جلد دوسری صفحہ نمبر 582 میں لکھا کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، قابل قبول ہے، اور جتنے اصول ہیں ان کے مطابق یہ صحیح ہے۔ اب حدیث پاک سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے اور میری وفات بھی تمہارے لیے۔ اب زندگی تو بہتر ہے، یہ تو ذہن مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر زندگی دنیا میں تھے، احکام نازل ہو رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، جہاد ہو رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا، زیارت کر کے اچھے رحمت دعا کی تلاوت کر کے صحابی بن رہے تھے۔ یہ زندگی بہتر ہے، یہ تو ہوگی، اب میری وفات تمہارے لیے بہتر کیسے؟ علماء فرماتے ہیں بلکہ اسی حدیث پاک کا آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں میرے پاس میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک، ایسی حدیثیں سن کر اور پڑھ کر دل اور دماغ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر امید کی کرنیں پھوٹتی ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے بھی کوئی سائیں قسم ہے اور ہماری بھی خبر گیری انشاءاللہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں میری امت کے اعمال پیش کریں، اگر ہوں امتی کے عمل اچھے میں پڑھ کر خوش ہوتا ہوں،
جس امتی کے عمل اچھے ہوں میں پڑھ کر، اس امتی کے لیے یہ اعزاز اور انعام تھوڑا ہے کہ نبی اس پر خوش ہو رہا ہے۔ آپ ہی سوچیں، جس امتی پر نبی علیہ السلام خوش ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، سنا ہوگا آپ نے نام۔ فرماتی ہیں میں ہر روز 1000 نفل پڑھتا ہوں۔ منہ سے کہنا آسان ہے، ایک تذکرۃ الاولیاء پڑھ کر دیکھ، اس میں لکھا 1000۔ فرماتے ہیں یہ جو 1000 نفل پڑھتی ہوں نا، اس کا مقصد نہ تو حصول جنت ہے، نہ اجتناب نار ہے کہ میں جنت میں چلے جاؤں اور دوزخ سے بچ جاؤں، یا کوئی میری رزق میں برکت ہو جائے، یا میری کوئی شان و شوکت بڑھ جائے، نہ۔ فرماتی کوئی ان مقاصد میں سے ایک مقصد بھی نہیں، صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میرا نبی اپنے امت کے اعمال پر دوسرے نبیوں کے سامنے فخر تو کرے گا اور فرمائے گا اوے نبیوں، تمہارے امتیوں میں سے کوئی ایسا امتی ہے جو ہر روز 1000 نفل پڑھتا ہو؟ اور اگر نہیں ہے تو آؤ دیکھو میرا ایک امتی ہے جس کو رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ وہ ہر روز 1000 نفل پڑھتی تھی، میں تو اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے 1000 نفل پڑھتی ہوں۔ کتنا بڑا احساس، کتنا! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اچھے عمل ہوں تو میں قبر میں اپنی امت کو امتیوں پر خوش ہوں، اور اگر اچھے نہ ہوں، برے عمل ہوں تو قربان جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل اچھے نہیں ہیں نا، میں قبر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے اس امتی کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی بخشش فرما۔ کیوں نہیں؟ اب حدیث پاک کی سمجھ آئی۔ فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے اور میری وفات بھی تمہارے لیے۔ یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم، اللہ فرماتا ہے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، اس کو ہم نے اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور اپنی ایڑیوں پر پلٹنے والا کون ہے، اقراری کون ہے اور انکاری کون ہے، اپنا کون ہے اور غیر کون ہے، منکر کون ہے اور ماننے والا کون ہے، فنڈ کر دی قبلے کو بدلا۔ چنانچہ میں نے پڑھا ہے، یہ جلالین والے لکھ رہے ہیں وقد ارتد لذالک جماعۃ، جب قبلہ خانہ کعبہ قبلہ بنا نا، ایک جماعت جو مسلمان تھی وہ مرتد ہو گئی۔ یہاں لفظ آیا بیٹا لنعلم، کیا آیا؟ اب دوسرے عام مترجمین نے یہاں منع کیا ہے تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلا ہم نے اس لیے بدلا کہ ہم جان لیں، اس کا مطلب پہلے اللہ نہیں جانتا تھا۔ معلوم کر لیں، اس کا مطلب اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا۔ اس کی نسبت علم کے جہاں معنی جاننا اور معلوم کرنا ہے نا، ایک علم کا معنی ظاہر کرنا بھی ہے، اور یہ معنی یہاں زیادہ مناسب ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں ماننے والا کون ہے اور نہ ماننے والا کون ہے۔ یہ لنعلم کا معنی کیا یہاں زیادہ مناسب، ہم ظاہر کا، چھانٹی کا، دودھ اور پانی الگ الگ کریں۔ من یتبع الرسول، کہ رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے۔ چنانچہ ماننے والوں کی آپ سن لو، جہاں ظہر یا عصر کی نماز پڑھ کر نا ایک آدمی سفر پر ہو گیا، آگے وہ گیا تو جماعت کھڑی تھی، اس وقت کوئی فکس ٹائم تو نہیں تھے، اندازے سے تھے، آگے کھڑے تو وہی نماز جماعت کھڑی، اس نے بلند آواز سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف، 2 خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، اور قبلہ ہمارا بدل چکا ہے۔ بس یوں ہی اس نے یہ آواز دی، ان سب نمازیوں نے اپنا منہ، ماننے والے ہوں تو پھر ایسے بھی مانتے ہیں،
اور نکتے چینی کرنے والے ہوں. لو جی پہلے اس طرف تھے، اگر وہ نہیں ٹھیک تھا تو 17 مہینے اس طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھی؟ اور اگر ٹھیک تھا تو پھر بدلا کیوں؟ یہ ٹھیک نہیں تھا تو نمازیں کیوں پڑھی، اور ٹھیک تھا تو بدلا کیوں؟ ایسے نکتہ چینیاں کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، اور ماننے والے صرف ایک آدمی آ رہا ہے خبر واحد والا، اور اس کی بات پر سب نے یقین کر لیا، اور جو ہے نا منہ کھانا کعبہ کی طرف. ماننے والے ہوں تو ایسے بھی ہوتے ہیں. ممن ینقلب علی عقبیہ، اس کی نسبت جو اپنی ایڑیوں پر پلٹتا. ینقلب انقلاب سے لکھی، پلٹنا، بدلنا. فلاں کی زندگی میں انقلاب آ گیا، تبدیلی، پلٹ، گمراہی سے ہدایت کی طرف، آوارہ گردی سے محنت کی طرف. آنکھیں بھائی عقب ان سے نکلا جی، ایڑیوں کو کہتے ہیں. اصل عقب کا معنی ہے بیٹا پیچھے. آج بھی مسجد کے پیچھے کسی کا گھر ہونا تو ایڈریس لکھتے ہیں عقب مسجد. کسی کا سکول کے پیچھے مکان ہو تو کہتے ہیں عقب سکول. ایڑیوں کو عقب کیوں کہتے ہیں آنکھیں بھائی؟ یہ پاؤں کے پیچھے، پاؤں سارا آگے ہے اور یہ پاؤں کے ایڑیوں پر پلٹنا. کیا مطلب؟ اسی وقت بدلنا، کوئی بدلنے میں دیر نہیں. بدلتا کون ہے اور نبی کی اتباع کون کرتا ہے؟ وَإِنَّهَا فَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ بہت بڑا بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت دے. کعبے کے حکم جو آیا ہے کہ تم خانہ کعبہ بدلو، ادھر منہ کر لو، یہ بڑا بھاری کام ہے، بڑا بھاری. کیسے بھاری؟ سن لو. یہودی اور عیسائی پتہ کیا کہ لو جی قدیم ہے، پرانا ہے، سارے نبیوں نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. ملک شام میں ہی قیامت قائم ہونی ہے، اور ملک شام نبیوں کا علاقہ ہے، وہاں جتنی نبیوں کی قبریں ہیں کسی اور علاقے میں نہیں. پھر قدیم ہے، سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے. سارے نبی اس طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. پھل وہاں زیادہ ہے، فصلیں وہاں زیادہ ہیں، اتنے ان کے پاس دلائل تھے. اب اس عظیم الشان خانہ کعبے کو اپنا بیت المقدس کو چھوڑ دینا اور نئے کی طرف منہ کر لینا، یہ کیسے مناسب ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا اور بھاری کام تھا. ہاں جس کو رب ہدایت دے دے، عاجزی دے دے، عقل سلیم دے دے، سمجھنے کی قوت اور طاقت دے دے، تسلیم و رضا کا جذبہ دے دے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. اس کو شان نزول چھوڑ لیں، ٹائم ہو گیا. کچھ صحابہ نے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ اعتراض کیا، لو جی 17 مہینے جو تم نمازیں پڑھتے رہے ہو، اور تم میں سے وہ صحابہ جنہوں نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور فوت ہو گئے ہیں، اور تعویل قبلہ سے پہلے فوت، ان کی تو پھر نمازیں ضائع ہو گئی. اللہ نے اس وقت دیا ہے. اللہ تمہارے ایمان کو یعنی نماز کو ضائع. ایمان سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز ایک جز ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. دیکھو نا جی، جو ممانعت شراب سے پہلے شراب پی چکے وہ گناہ گار نہیں ہے. جو تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی اور فوت ہو گئے اور زندگی میں ان کو وقت ہی نہیں ملا ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا، ان کی نمازیں اللہ کیوں ضائع کرتا ہے؟ یہ ان کی مزدوری ہے، اور کسی کے مزدوری کا حق رکھنا مناسب ہے. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. لرؤوف، رافتن، اس کا معنی جی بہت سخت، بہت زیادہ شفقت اور رحمت کرنے والا. لو جی آج پھر اتنا ہی رہنے دو.
وقت کافی ہو گیا، چل بھی